بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کی بہت ساری کنفیوژن دور کرنے لگے ہیں، خصوصاً جیریاٹک پیشنٹس میں جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اولڈ ایج میں وہ چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اس بیماری نے گھیر لیا، ہمیں بیماریاں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو چند علامات شیئر کروں گا کہ جب ایک بندہ جوانی میں ہوتا ہے، ینگ ایج میں ہوتا ہے، تو وہ انرجیٹک ہوتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ مطلب اس کو تھکاوٹ اتنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑھاپے کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ بندہ اگر بھول جاتا ہے کہ فلاں میں نے کوئی چیز رکھی تھی یا مجھے یاد نہیں ہے، یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ہو ڈیمینشیا کی۔ یہ علامات ہوتی ہیں بڑھاپے میں، ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے بعض اوقات وقتی طور پہ، یا بندہ کو چلتے ہوئے تھوڑا سا لڑکھڑاہٹ فیل ہوتی ہے، یا وہ سست ہو جاتا ہے، یا بس زیادہ دیر وہ بس لیٹا رہتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یہ جسٹ بڑھاپے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ سستی ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا، مطلب تھوڑا سا کام کرنے سے مطلب جس میں درد محسوس ہونا، یہ بڑھاپے کی علامات ہیں، ان کو بیماری نہ سمجھا جائے۔ بڑھاپے میں انسان کے جو دماغ کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، دماغ کی رفتار تھوڑی سست ہو جاتی ہے، اسے یہ ہے کہ بعض اوقات نیند نہیں آتی، انسومنیا کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کو بھی بیماری نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک اولڈ ایج میں ایسے ایشوز آتے ہیں کہ نیند وقت پر نہیں آتی یا تھوڑی دیر کے لیے نیند آتی ہے، یہ بیسیکلی دماغ کے جو ہے نا ایک سائیکل چینج ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یا بلکہ اکثر اوقات پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیس لائن ٹیسٹ وغیرہ ضرور کروا لیں کہ کوئی مسئلہ شروع تو نہیں ہو رہا، لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ویکنس کی وجہ سے پٹھے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، بونز اتنی ڈینس نہیں ہوتی، منرلائزڈ اتنی نہیں ہوتی، تو اس جو پروسیس بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو نارمل لیا جائے اور ڈائٹ کی طرف توجہ کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی وہ ہو گئی۔ اور بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو تھوڑا بہت کولیسٹرول زیادہ آ جاتا ہے، تو رینج سے تھوڑا بہت زیادہ ہونا یہ اولڈ ایج کی علامت ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یا بلڈ پریشر 120/80 ہر کسی نے رٹا لگایا ہوا ہے، اگر 140 150 تک بھی چلا جاتا ہے اولڈ ایج میں، 60 70 کی ایج میں، تو یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ویسلس کی جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ان میں ٹائٹنس تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ پریشر جو ہے بلڈ کا وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، انہانس ہو جاتا ہے۔ 150 تک اگر بلڈ پریشر رہتا بھی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ڈائٹ کی طرف تھوڑی توجہ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی نیچرل ڈائٹ دیں، دوسرے تلی ہوئی چیزیں یا یہ چیزیں تھوڑی سی گریز کریں ان چیزوں سے۔ اولڈ ایج میں جو کرنے والے کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر 6 مہینے یا 3 مہینے کے وقفے سے ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیا کریں، ریپیٹ کروا لیا کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو ریلیکس ماحول پرووائڈ کریں کہ ٹینس ماحول نہ ہو، ریلیکس ماحول ہو، اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود سنبھال لیں۔ بھول جانا، نیند کا نہ آنا، یا تھوڑا سا پریشان رہنا، جسم میں تھکاوٹ، جوڑوں میں درد، ان کو بیماری نہ سمجھا جائے، صرف ڈائٹ کی طرف توجہ دی جائے اور احتیاطی تدابیر اپنائی جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت شکریہ۔